بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ایکویریس کا دور اکبر چل رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کے ذائچہ میں بھی اس کے تالے وقت پیدائش سے اخذ کیا جاتا ہے کہ اس کا رولنگ پلانٹ کتنے پیریڈ چلے گا، کون کون سے پلانٹ کتنے کتنے ٹائم میں اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوں گے۔ انہیں دور اکبر اور دور اصغر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک دور اکبر ہے اور اس دنیا کا بھی ایک دور اصغر ہے۔ جب اسلام طلوع ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی میں اپنا نور دکھایا، جلوہ فگن ہوئے، تو اس وقت دنیا کا دور اکبر چل رہا تھا، جو زوڈائیکل سائن کے حساب سے رولنگ زوڈائک چل رہا تھا، وہ اسکارپیو تھا۔ اور یہ کسی للو پتو نے نہیں لکھا، یہ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے۔ کتاب تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اگر آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کے علم میں آ جائے گا۔ علامہ ابن خلدون نے، مسلمہ ابن مجریتی نے، ابو معشر فلکی نے، توخی سوڈانی نے اور بڑے بڑے منجمین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کا تالے برج اکرم ہے، عرب کا تالے برج اکرم ہے۔ عرب کی قوت کا جو زوڈائیکل سائن ہے وہ بھی برج اکرم ہے۔ اور جب بھی برج اکرم میں شمس، زہرہ، مشتری اہم نظرات بناتے ہیں تو عربوں کے حالات پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ مریخ، جو کہ جہاد کا کوکب ہے، سٹرگل کا کوکب ہے، جو جنگجو ہے، قتل و غارت کا کوکب ہے، اس کا تعلق سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ یہ کواکب تابع ہیں اسلام کے، اور اللہ نے انہیں یہ تاثیر دی ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر قوتوں اور طاقتوں کو دبوچ سکتے ہیں۔ مسخرات بعمری، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسخر کیا ہے اپنے عمر کے ذریعے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کواکب، یہ ثوابت، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ بروج، یہ سب میرے کنٹرول میں ہیں، میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اگر ان میں کوئی تاثیر نہیں تھی تو ان کو مسخر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے کنٹرول میں ہے، اس چیز میں کچھ تو ہے نا جو آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام طلوع ہوا اور عرب نے غلبہ پایا، استحکام پایا، اور پوری دنیا پہ عرب غالب آیا اور اسلام غالب آیا، تو عالم اسلام کے تمام منجمین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ عقرب اسلام کا زوڈائیکل سائن ہے، اور جب زہرہ اور مشتری کا قران دور اکبر میں ہوگا برج عقرب میں، تب سرکار قائم آل محمد کا ظہور ہوگا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا لیکن ظہور نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک آثاری اخباری رائے ہے جو ماہرین علوم مخفیہ نے دی۔ اس حوالے سے آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ابو معشر فلکی کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے، محمود پاشا فلکی کی کتب کا مطالعہ کر لیجئے، اور تاریخ میں اگر آپ نگاہ ڈالیں تو تاریخ ابن خلدون میں اور اس کے مقدمہ میں آپ یہ تمام احوال و واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کا دور اکبر چل رہا ہے، یہ دالو کا دور اکبر ہے، ایکویریس، اور اسے ایکویریس ایج کہا جاتا ہے، ایکویریس ایج۔ اور اس کا دوسرا نام دا نیو ایج ہے، عہد جدید، نیا زمانہ، عصر نوین، نیا دور۔ اور جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ترقی ہو رہی ہے، یہ اس ایکویریس ایج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بعض منجمین کے نزدیک
18ویں صدی کے آغاز میں اور بعض کے نزدیک 17ویں کے انجام میں اس دور کا آغاز ہوا تھا، اور جب سے یورینس دریافت ہوا، یورینس کے دریافت ہوتے ہی ایکوا ایج شروع ہو گئی، اور یہ ایج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایج ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور اکبر چل رہا ہے، اور یہ بہت آگے تک جائے گا، اور اس کے بعد آخری ایج جو چلے گا وہ آخری ایج تقریباً 380 سال کا وہ پائسس کا ہوگا۔ اور یہ بڑی، میں ان باتوں کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دور اکبر اور دور اصغر کا بہت گہرا تعلق ہے انسانی زندگی کے ساتھ۔ اس کی زندگی کے دور اکبر و اصغر اگر اسے معلوم ہو تب وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اسے پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اگر آپ اس وقت کو جانچ لیں، پہچان لیں، تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے۔ آپ سیاروں ستاروں کے پیچھے نہ بھاگیے، آپ اس وقت کا انتخاب کیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، اسے سہم نکالنا کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علوم آسمانی سے کما حقہ آگاہی دے، اور ہمیں رہنمائی دے، اور ہمارے قلب و باطن کو روشن و منور فرمائے۔ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔